تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد عنوان کے مناسبت سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے۔ زوجین کے حقوق یعنی میاں بیوی، شوہر بیوی کے حقوق۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی نے اسلام کے اندر ہر چیز کا حل بنا کے رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، تو زندگی بڑی پیاری اور بڑی امن سکون کی ہوگی۔ دوستوں، اگر ہم دیکھتے ہیں کائنات انسانیت، انسانوں کی دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ ہے مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا۔ سب سے پہلا رشتہ، رشتے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز کافی، اور اس کے بعد جتنے رشتے ہیں خود بخود ان رشتوں سے بنتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا پھیل گئی۔ اب غور کریں کہ اس رشتے کو بنانے کے لیے خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا، ولیمہ ہوتا، اور کسی رشتے کے جوڑنے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور اس رشتے کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا سورہ روم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس رب کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ہم میں ہی ہمارے لیے جوڑا بنا دیا، اور پھر اس جوڑے کا مقصد لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، سکون قلب تم کو ملے۔ اس رب کے فرمان کو سامنے رکھو۔ آج بہت سے لوگ جہالت، بیوقوفی، نادانی، یا سماج کے اندر یہ چل رہا ہے یا دوستانے میں، ارے بھائی فلاں کیسا ہے، ارے جب سے شادی کیا برباد ہو گیا، یہ جملہ، ارے بھائی پریشان ہے، ارے بھائی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہوگا، اس طریقے سے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں شادی کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا، شادی کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، شادی کی وجہ سے وہ پریشان، وہ سرکش ہے، باغی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ شادی کا مطلب یہ بیان کر رہا ہے لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اس نکاح کے وجہ سے تمہارے اندر ایسی محبت قیدی، پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دو تو اللہ کی قسم ویسی محبت دو ان لوگوں میں نہیں پیدا ہو۔ اس کی برکت اور اس میں مہربانی، شفقت، ہمدردی، رحمت ڈال دیا، شاید غور و فکر کرنے والے غور۔ ہاں یہ جو نقصان، یہ بربادی، اللہ نے کہا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے کرتوت کا، شادی کی وجہ سے نہیں۔ ارے ہولے جب تو نکاح کے لیے دیکھ رہا تھا تو کیسا رشتہ تو پسند کیا؟ اللہ رسول نے جیسا بتایا تھا دین کو پسند کرنے کے لیے ویسا پسند کیا، یا شکل دیکھا، یا مال دیکھا، یا دولت دیکھا، یا ڈگری دیکھا، یا چمڑی دیکھا، کیا دیکھا؟ کیوں یہ مصیبت آئی، کیوں زحمت آئی؟
شادی کی وجہ سے نہیں، تیرے کرتوت کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے یہ جملہ جو لوگ کہتے ہیں وہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے۔ دوستو ایسے لوگ اللہ اور رسول سے بغاوت کرتے ہیں۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی نے شادی کا مقصد، نکاح کا مقصد لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت، رحمت، شفقت، پیار، مہربانی پیدا کر دیا ہے۔ اور کیسی مہربانی، اتنی پیاری مثال دی جو بے وقوف سے بے وقوف جاہل آدمی کے دل دماغ میں رچ جائے، بس جائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جوڑے بنا دیے ہیں، لباس بنا دیے۔ لباس شرمگاہ کو چھپا لیتا ہے، لباس زینت کے لیے انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، لباس معتبر، متقی، پرہیزگار، دیندار جتا دیتا ہے۔ دیکھنے والا کوئی نیک انسان، کوئی مومن انسان، کوئی متقی پرہیزگار انسان آ رہا۔ یہ 3 فائدہ بتایا گیا۔ یہاں میاں بیوی کو لباس کہا گیا، گویا میاں بیوی سب سے زیادہ انسانوں میں قریب رہنے والے ہیں دونوں، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں رہتا۔ جب یہ قریب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے جو عیوب ہیں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، بدصورتی، عیوب کو بیان کر کے ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا، عزت پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو یہ متقی بھی بن جائیں گے۔ اور ان کے حقوق کیا ہیں؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دونوں پر دونوں کے حقوق ہیں۔ مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر ہے، عورتوں کے کچھ حقوق مردوں پہ ہے۔ ہاں، ایک درجہ رب نے مرد کا بڑھا دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ بڑھایا، ایک منزل بڑھایا، اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کا حاکم، سردار، امیر، بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اور کس کو اللہ امیر بنانا تھا اللہ جانتا ہے۔ اس بنانے میں شوہر کو امیر، حاکم، بادشاہ، ذمہ دار، سردار، بڑی حکمت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر مقرر کیا، سردار مقرر کیا، بادشاہ مقرر کیا، جیسے چاہے یہ فیصلے کرے، نہیں۔ اللہ کہتا، اللہ ایک دن اس کی گردن ناپے گا، اللہ گرفت کرے گا اگر وہ اپنے امیر سرداری کا غلط استعمال کرتا ہے تو دوستو مختصر یہ سب آیتیں ہم نے رکھا کہ ہمارے آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے، میاں بیوی کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے پیاری مثال دی کہ ایک دوسرے کے دونوں لباس ہیں، پھر کہا دونوں کے حقوق دونوں پر ہیں، پھر کہا ایک درجہ بڑھا ہے۔ اب سب سے پہلے کائنات انسانیت میں اگر کسی کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا تو مرد ہے۔ اس لیے اب ہم دیکھیں مرد کا حق عورتوں پر کیا ہے، شوہر کا حق بیویوں پر کیا ہے، اور اس کو فالو کرنا ضروری اور لازم ہے۔ ورنہ جس طریقے سے بہت ساری وجوہات ہماری ذلت رسوائی کی ہے، اس میں ایک اہم وجہ زندگی سے، گھر سے رحمت، برکت، سکون کا ختم ہو جانا، میاں بیوی کا اختلاف ہے۔ دوستو یہ کیوں؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اتنا پیارا رشتہ ہے، اللہ نے نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھ دی ہے اس رشتے میں، پھر یہ رشتے سے ہم پریشان ہو جائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ چلیے بڑے اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں۔ پہلا حق شوہر کا، مرد کا جو بیوی پر ہے، بیوی پر لازم ہے
فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے اپنے شوہر کو، اپنے مرد کو وہ اپنا حاکم مان لے، دل و جان سے اپنا امیر مان لے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا حاکم ہے، یہ سردار ہے گھر کا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا میرے اوپر لازم فرض ضروری ہے۔ اور اس وقت تک بیوی پر لازم فرض رہے گا اس حاکم کی، اس امیر کی، اس سردار کی بات کو ماننا جب تک کہ اس کی کوئی بات اللہ و رسول کے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اس وقت تک بات مانی جائے گی، اس وقت تک اس کی فرما برداری کی جائے گی جب تک کہ اس کی بات خالق کے حکم کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہ ہوتی ہو۔ یہ ایک اہم فرض ہے دوستو کہ بیویاں اپنے شوہر کو حاکم مان لے، سردار مان لے، امیر مان لے، گھر میں چلے گی اگر کسی کی تو سردار کی چلے گی، کوئی یہ معمولی سردار نہیں ہے بلکہ رب نے اس کو تمہارا سردار مقرر کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو سردار، حاکم اور بادشاہ مقرر کیا ہے۔ گویا اس کی سرداری کو نہ ماننا رب کے قرآن کا انکار ہے دوستو۔ ایک حق یہ ہے مرد کا عورت پر، اور دوسرا حق آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات۔ صالح عورت، مومنہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی مطیع ہو، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ شوہر کی اطاعت کرنا کہاں تک فرض ہے؟ جہاں تک اللہ و رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو وہاں تک فرض ہے۔ اور ایسے خواتین کی قرآن اور حدیث میں بڑی تعریف آئی ہے، بڑی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ ابن حبان شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أين۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو رکھے اور اپنے آبرو اور شرم کی، عزت کی، عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد پر نگاہ غلط نہ ڈالے، اپنے شرمگاہ، اپنے آبرو کی حفاظت کرے اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر یہ کام کر لیتی ہے کوئی خاتون، 5 وقت کی نماز کی حفاظت، رمضان کے روزے، اپنے آبرو اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے شوہر کی اطاعت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلتدخلوا،
قیامت کے دن کہا جائے گا اس خوش نصیب عورت کے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے تم چاہو، تمہاری خواہش ہو، تم داخل ہو جاؤ۔ یعنی 8 دروازوں سے ایسی خوش نصیب عورت کو بلایا جائے گا، اے پاک دامن عورت، اے نمازی عورت، اے اپنے شوہر کے اطاعت کرنے والی عورت، یہ سارے دروازے کھلے ہیں، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ غور کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لاڈلی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی موافقت کی، ایسی تائید کی، ایسی اطاعت فرما برداری کی، عرش والے نے اعلان کر دیا قیامت تک ایمان والے عورتوں کے لیے سبق بنا دیا اس خاتون کو کہ اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کا سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اطاعت و فرما برداری کی، خدمت کی، جبکہ عمر میں بڑی تھیں، مالدار خاتون تھیں، سب کچھ قربان کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عرش سے کبھی کبھی جبریل امی کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجا کرتا تھا کہ خدیجہ کو سلام سناؤ، عائشہ کو سلام سناؤ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے اسوہ کو قیامت تک ایمان والی جو خواتین ہوگی ان کے لیے ان کو سبق اور درس پیغام بنا دیا۔ اس طریقے سے تم اپنے شوہروں کے ساتھ رہو دوستو۔ تو مختصر یہ دوسرا حکم، دوسرا حق شوہر کا عورت پر یہ ہے کہ مکمل طور پر اطاعت و فرما برداری کرے، چاہے اس کے موافق ہو بات، چاہے موافق نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ و رسول کے خلاف میں نہ ہو اس کی بات۔ نمبر 3، خدمت گزار بن کے رہے، اپنے شوہر کے خدمت کرتی رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اسحاق بھٹی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ بڑے پیارے انداز میں نقل کیا کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ، آ کر سر جھکایا، ادب احترام سے سلام سنایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ سوال کرنے آئے ہیں، اور یہ صرف میرا سوال نہیں ہے، میرے پیچھے ایک خواتین کی جماعت ہے، سب عورتوں نے اپنا لیڈر بنا کر، سردار بنا کر، قاصد بنا کر بھیجا یہ سوال کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہو۔ سب سے پہلے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فداء ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرا باپ آپ پر قربان جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیغمبر حق، رسول حق، نبی حق بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے آپ رسول ہیں، ہم عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جیسے مردوں پر ایمان لانا ضروری ہے آپ پر، ویسے ہم خواتین پر بھی لازم ہے کہ آپ کو اللہ کا سچا رسول مان کر آپ پر ایمان لائیں۔
سوال یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خواتین ہیں، اپنے گھروں میں رہتی ہیں، اپنے شوہروں کی خواہش کا ذریعہ ہے، شوہر کے جو اولاد ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ نہ رہے تو گھر میں جو مال دولت ہے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو گھروں میں ہیں، مرد حضرات، یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت آپ کے اطراف بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں، دوسری محفلوں میں ہوتے ہیں، حج میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جہاد میں جاتے ہیں اور شہادت کا مقام اور مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، ان کی خواہش کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ نہ ہے تو ان کی اولاد کی خدمت ہم کرتے ہیں، گھر کی نگہبانی مال کی دولت کے ہے ہم کرتے ہیں، سارے سامان کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ ان کا مقام کہاں، ہمارا مقام کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال، یہ باتیں سنی، آپ نے سر کو اٹھایا اور صحابہ کی طرف ایک نظر ڈالی، کہا اے صحابیوں یہ بتاؤ، کیا اتنے پیارے انداز میں کسی کو دین کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آج تک دیکھا ہے، سنا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیارے انداز میں آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں تھا دین کے بارے میں کوئی سوال کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، کہا اے اسماء، تم بھی اپنے دل دماغ میں بٹھا لو اور تمہارے پیچھے جتنی عورتیں ہیں جا کر یہ بات بتا دو کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے جیسے تم اپنے شوہروں کی خدمت کر رہی ہو کرتی رہو، ان کے سامانوں کی حفاظت کرتے رہو، ان کے گھروں کے اور دوسرے چیزوں کی نگہبانی کرتی رہو، جیسے ان کے اولادوں کی خدمت کر رہی ہو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتی رہو۔ اس طریقے سے اگر تم کرتی رہو گی، گرچہ تم جہاد میں شامل نہیں ہو سکے، جمعہ کی نماز میں ہمارے شریک نہیں ہوں گے، تو ان اعمال کے وجہ سے صحابہ اکرام مردوں کے برابر ثواب اللہ تم کو عطا کرے گا، گرچہ تم گھر میں رہو۔ تو یہاں پر کیا ہے دوستو؟ بے انتہا اجر و ثواب مردوں کے برابر ان عورتوں کا قرار دیا جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے اولادوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے گھروں کے ساری چیزوں کی نگہبانی کرتی ہے۔ امام حاکم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، غور کریں دوستو اور آج کے ماحول پر پھر غور کریں۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری پھوپھی جان ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جو ضرورت تھی اس ضرورت کو سامنے رکھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری شادی ہوئی؟ کہا ہاں شادی ہوئی ہے۔ کہا تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے، کیسا سلوک کرتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی المقدور، طاقت بھر میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہے ہوں، الا یہ کہ میں خود عاجز آ جاؤں، یعنی وہ کام میری طاقت کے باہر ہو یہ الگ چیز ہے، نہ کر سکوں، ورنہ حتی المقدور میں اپنے شوہر کی خدمت گزار ہوں، حسن سلوک کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتو کی و نارو کی۔ آپ نے فرمایا ہاں ذرا خیال کر لینا، غور کر لینا،
کہ تم اپنے شوہر کی کتنی خدمت کرتی، کیونکہ تمہارا مرد، تمہارا شوہر، تمہارا آدمی وہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ چاہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اس کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر لو اللہ کے فضل و کرم سے، اور اگر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اس کی خدمت نہیں کرتے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، تو اس کو ناراض کر کے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، اس کو تکلیف پہنچا کر، اس کے زندگی کا سکون خراب کر کے تم اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کر لو۔ یہ تمہارے ہاتھ میں جنت بھی اور دوزخ بھی۔ شوہر کی خدمت کی اہمیت، شوہر کا مقام ہماری مائیں بہنیں سمجھے۔ آج کیا ہے دوستو، صحابیات کو دیکھو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کائنات میں کسی کا باپ اتنے اونچے مقام پر ہوگا، لیکن اللہ کی قسم صرف خدمت ہی نہیں کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے شوہر کو سکون پہنچانے کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے چکی پیستی تھی، ہاتھوں میں چھالے آ جاتے تھے۔ کائنات میں ایسی مقدس بیٹی نہ دیکھا ہوگا، لیکن شوہر کی خدمت صرف بستر تک نہیں، آٹے کے لیے چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے آ جاتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اپنے پیاری بیوی کے ہاتھوں پہ چھالے، انتظار کرتے رہے۔ جب آئے غلام تو کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو خادم دے دے، اس تکلیف سے تمہیں نجات مل جائے۔ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھی رہی۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو کہا اب میں جاتی ہوں، جب آئے ابو جان تو ان کو کہنا ایک خادم ہم کو بھی دے دیں، یہ دیکھو ہاتھ کی حالت یہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ بیٹی آئی تھی، کہا کیا بات ہے؟ کہا شام ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، گئے، جب لیٹنے کا وقت تھا، ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف داماد ہے، دونوں کے بیچ میں شفقت محبت سے بیٹھ گئے، پیار سے کہا بیٹی تم آئی تھی، تم خادم مانگتی ہو، کیا اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا بتائیے اللہ کی۔ کہا سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ ہے تسبیح فاطمہ۔ سونے سے پہلے آپ نے خادم نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کا طریقہ دے دیا۔ یہ بھی تو بیٹی تھی۔ آج تھوڑا کچھ لا کے ہماری بیٹی نوکرانی نہیں ہے بھائی، شوہر کے کپڑے دھوئے، اس کا کھانا پکائے، گھر میں جھاڑو مارے۔ اللہ اکبر، کتنی بد اخلاقی بیٹی ہے۔ سوچو، وہ لوگ غور کریں جو صاحب علم ہے، کہتے ہیں نہیں سب بہو پر یہ فرض تھوڑی ہے کہ اپنی ساس کے اپنے سسر کی خدمت کرے، نہیں ہے، لیکن اگر شوہر کہے تو قرآن کہتا ہے، ذرا غور کرے، قرآن کہتا ہے جو خطبہ نکاح میں ہر عورت، ہر مرد، ہر دولہا اور دلہن کے اوپر گویا نازل کرتا ہو کتاب آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو آپس میں، والارحام، اور یہ رشتے، یہ رشتوں کو توڑنے سے بچنا، رشتوں کو توڑنے سے بچنا۔ رشتہ جو جا رہا ہے، اس رشتے کو توڑنے
توڑنا نہیں، ٹوٹنے نہ پائے۔ قرآن کا حکم ہے، رشتہ جڑے گا کیسے، مضبوط کیسے ہوگا؟ شوہر کس چیز سے خوش ہوتا ہے، جائز ہے وہ چیز بجا لاؤ۔ دوستو غور کریں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس امت کا سب سے بڑا امتی، کوئی ایسا بزرگ ہستی نہیں گزری اور نہیں گزر سکتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے آخری لمحات میں کہا، آخری ایام میں کہا تھا، ہم نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، صرف یہ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کا جو احسان ہے میں نہیں ادا کر سکتا، اب رب العالمین قیامت کا دن ان کے احسان کا بدلہ دے گا۔ یہ مقام ہے دوستو۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے شادی کر کے آئی، غریب آدمی تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے شوہر، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ، اللہ کی قسم 3-3 4-4 کلومیٹر جاتی تھی گھاس، صرف اپنے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی روٹی نہیں بناتی تھی، بلکہ اپنے شوہر کے سواری کے لیے، چارہ لانے کے لیے، کھجور کی گٹھلیاں چننے کے لیے 4-4 5-5 کلومیٹر پیدل جاتی اور پھر سر پر بوجھ اٹھا کر لاتی تھی، ان کے جانوروں کا چارے کا انتظام کرتی تھی۔ کیا نبی کو نہیں معلوم تھا؟ نبی نے آنکھوں سے دیکھا، رحم آ گیا، اپنی اونٹنی اٹھا دیا، کہا اسماء آ جاؤ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ حیا شرم کی وجہ سے نہ بیٹھی۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا شوہر کے جانوروں کی خدمت نہیں کرنا ہے؟ نبی کو نہیں معلوم تھا؟ جس کے اوپر دین مکمل ہو رہا ہے، جو شریعت لے کے آ رہا ہے، جو اصول لے کے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں سفر سے، ادھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹے، تھوڑا تیز سواری، کہا جابر کیا معاملہ ہے، بہت جلدی ہے، شادی ہو گئی؟ کہا ہاں شادی کر لیا۔ کہا کس سے کیا؟ فلاں سے کیا، بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنواری سے کر لیتے، وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، یہ بیوہ سے کیوں کر لی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ شہید ہوا عبداللہ، پیچھے 7 بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 7 بیٹیاں چھوڑ کے گیا۔ اب کنواری بچی لاتا، کم عمر ہوتی تو ہمارے 7 بہنوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، یہ بڑی عمر کی ہے، اس کو پتا ہے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، ان کی خدمت کیسے کیا جائے، اس لیے میں نے مطلقہ عورت بیوہ عورت سے نکاح کر لیا تاکہ ہماری 7 بہنوں کے دیکھ بھال کر سکے۔ صاحب شریعت ہے۔ آج یہ بچیاں سوچو حیدرآباد میں یا اسی علاقے میں صرف سسر کی خدمت نہیں کرنا ہے، اس لیے خلا، اس لیے طلاق، اس لیے لڑائی، اس لیے اختلاف، اس لیے شوہر سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ وہاں پر شوہر کے جانوروں کا چارہ لایا جا رہا ہے، وہاں پر ایسی عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 7 بہنیں ہیں تاکہ ان کی خدمت کر سکے، اس لیے شادی کر کے لایا۔ اللہ کے نبی سن رہے، آپ خاموشی کا اظہار کیے، کیا کہیں گے اس کو؟ حدیث تقریری تو کہیں گے نا۔ بہنوں سے بڑھ کر مقام ماں باپ کا ہے کہ نہیں؟ ننند سے بڑھ کر ساس سسرے کا رشتہ ہے کہ نہیں رشتہ ہے؟ غور کا مقام ہے دوستو، کتنے دلائل ہونا۔ سوچو ایک شوہر ہے، وہ نکل جاتا ہے گھر سے، دھوپ نہیں دیکھتا، بارش نہیں دیکھتا، ذلت نہیں دیکھتا، کمپنیوں میں بازاروں میں کاروبار کرتا ہے، کتنے جھمیلے رہتے ہیں، سب برداشت کرتا ہے۔ کس لیے برداشت کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ کیوں اتنی محنت؟
پھر وہ شوہر کیسی بدبخت عورت ہوگی، کیسی نالائق عورت ہوگی جس کے لیے خون پسینہ شوہر ایک کر رہا ہے۔ کیا وہی مرد آ کر اپنے ماں کا کپڑا دھوئے، اپنے باپ کا کپڑا دھوئے، چولہا پھونکے، روٹی پکائے، کھانا پکائے؟ یہ بے غیرت عورت یہ کہہ کر بیٹھی رہے گی کہ نہیں، ہمارے اوپر سسرے کی عزت ہے، سسرے کی خدمت نہیں ہے۔ چل شوہر، اگر شوہر حکم دے رہا ہے تو جب تو شریعت بن جا رہی ہے نا، اس کے اطاعت کرنا فرض ہے نا، جب تو شوہر اچھا یہی پر مسئلہ نہیں ہے تو بدبخت کہاں لے کے جائے گی؟ کہاں لے کے جائے گی؟ الگ الگ بھی کہاں، اپنے اماں کے گھر لے کے جائے گی، اس کے باپ سے دور کر کے۔ پڑھی لکھی حدیث کا حوالہ کہ شوہر کے باپ کی خدمت ہم پر نہیں ہے، نہ خود کی بلکہ شوہر کو لے کے چلے جاتی ہے اپنے میکے۔ شوہر بھی ڈھلا ہے، دھم ہلاتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ ادھر ماں باپ کو رات میں دوا کی ضرورت، پریشانی، اولاد کی یاد آئی، کچھ بھی فکر نہیں۔ ارے جب اس کے اوپر فرض ہے تو کم سے کم دولہے کو تو رہنا تھا، ایک گھر چھوڑ کر وہی رکھ لینا تھا، کھانا بنا لیتی، شوہر جا کر ایک دو مرتبہ اپنے باپ ماں کو دیکھ تو لیتا کس حالت میں ہے، کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، بہت کوشش کی مجھ سے ملنے کی، لیکن میں ملنے نہیں جا رہا تھا، مجبور۔ ایک مرتبہ بیوی دم چھلا بنا کے اپنے شوہر کو لے کے گئی ہے، اس قدر وہ رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے، بوڑھی عورت کہتی تھی مولانا میں اس کو 10-20 ہزار دوں گی، لاکھوں روپے دیا اپنے اولاد، لیکن وہ اب بیوی کے سن کر مجھ سے ملنے بھی نالائق نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ سفارش کر دو، ہفتے میں ایک مرتبہ تو 2-3 کلومیٹر پہ رہ رہا ہے اپنے سسرال، روتے ہوئے وہ بوڑھی عورت۔ بولیے، کئی ایسے واقعات ہیں دوستو، کیا بولیں گے؟ تو خدمت ہونا تو یہ تھا، ہمارا شوہر ہے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی ہمدردی میں ہم اس کے ماں باپ کی خدمت کریں تو خود بخود اس کے دل میں اور محبت جاگے گی۔ واتقوا اللہ الذی، پڑھی لکھی عورتیں ہیں، اللہ کرا رشتے کو چھوڑے۔ مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری، مولانا مختار احمد رحمت اللہ علیہ جو اس ہندوستان کے ایک امیر رہ چکے ہیں، ایک ذکر کرتے ہیں، ان کے مدرسے کی پڑھی ہوئی لکھی گئی، بڑے خاندان میں سب ایک ساتھ رہتا، الگ رہو، پردہ نہیں ہو رہا ہے، بازو میں لے لو، لیکن ماں باپ کی خدمت تو کرو دوستو۔ کہتے ہیں جا کے اس طریقے سے عزت ادب احترام کی، اس طریقے سے خدمت کی، بہت دنیا پرست تھا، عیش پرست خاندان تھا۔ غلط سے غلط جو آج محفلیں سجتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، شو کٹب کے، اس میں سب کے سب بے پردہ جایا کرتے تھے، لیکن چند مہینوں میں وہ عالمہ بچی خدمت کر کے لوگوں کو اپنا ایسا گرویدہ بنا لیا، سب محبت کرنے لگے، سبوں نے کہا چلو، کہا نہیں جائیں گے، کہا کیوں؟ منع کر دیا، حدیث میں نہیں۔ شوہر بھی باز آ گیا، اور جو وہاں سے جیٹھ تھے وہ بھی باز، دیور بھی وہ محفلیں چھوڑ دیا، ساس سسرے بھی چھوڑ دیے۔ اللہ ہم بڑے کہتے ہیں بیٹیوں کو پڑھاؤ تو 2 خاندان سدھرتا، آج ایک خاندان بھی بدبختے نہیں رہنے دیتے ساتھ میں، کیا بولیں گے دوستو؟ تو تیسرا حق جو ہے شوہر کا بیوی پر وہ ہے کہ خدمت گزار رہے دوستو، خدمت کرے، یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے مختصر کہ اپنے شوہر کی شکر گزاری بھی کرے، اپنی طاقت کے حساب سے جو کھلا رہا پلا رہا ہے شکر گزار کرے، احسان مانے، اللہ آپ کو صحت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ، ایک بڑے ہٹے کٹے جا رہے ہیں صحابی، لوگوں نے اشارہ کیا، ارے وہ ہمارے ساتھ جہاد میں ہوتا تو بڑا اچھا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے، جنگل میں جائے گا کڑھالی لے کے، لکڑیاں کاٹے گا، لا کے بیچے گا، اپنی بیوی بچوں کو کھانے پینے کا انتظام کرے گا، تو اللہ کی قسم میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ اور آج اگر دنیا کے شوق دکھاوے کی چیزیں نہیں پوری، شوہر بیچارہ نہیں، کھانے پینے کا مست تو کر رہا ہے، لیکن فضول خرچی کے لیے شکایت کا یہاں سے اپنے میکے تک نالائق تانتا باندھ دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينصر اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی دن قیامت ایسے بد نصیب عورتوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ نہیں کرتی۔ لا تشکرو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شکر نہیں ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا ناراض رہے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ ذرا اس حدیث کی طرف جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا بخاری شریف کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزخ پیش کی گئی ہے۔ جب دوزخ پیش کی گئی تو آپ نے جھانک کر دیکھا، اس کے اندر جھانک کے دیکھا تو آپ نے تعجب میں پڑھتے ہوئے کہا ہم نے دوزخ میں جلتے بلکتے ہوئے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ ان کا شوہر، ان کا مرد کتنا بھی ان کے ساتھ کرے، اگر ایک مرتبہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو کہتا تم نے آج تک کیا کیا میرے ساتھ۔ اس کو کفر کہا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے وجہ سے، اس ناشکری کے وجہ سے ہم نے دوزخ میں ان عورتوں کو دیکھا ہے۔ اور یہ چیز آپ نے عورتوں کے درمیان خطبہ عید میں بھی کہا تھا، صدقہ کرو، ہم نے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ اسی طریقے سے اور کہی ہے ان کے ناپسند کو ناپسند، ان کی پسند کو پسند، ان کی خوشی کا، یہ ساری چیزیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج ناراض ہو کے نہیں مانے تو روٹ کے چلی جاتی ہے بلا پوچھے ہوئے، کہاں؟ میکے میں بیٹھ جاتی یا بہن کے ہاں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ اب دولہا بیچارہ ایک ہفتہ بھی نہیں برداشت کر سکتا، جیسا کیسا بھی ہاتھا پہرا جوڑ کے سننا پڑتا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبات غضبان، اگر کوئی عورت ایک رات گزار دے، 2 رات، جب تک وہ ناراض ہوئی رہتی ہے، جب تک وہ ناراض، شرم نہیں آتی عورتوں کو، شرم نہیں آتی بچیوں کے ماں باپ کو کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ سوچو، سعید بن مسیب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیے، رات ہوئی، آئے اپنے داماد کا گھر کا چھٹکا مارے، کہا کون؟ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہا کیوں آ گئے؟ کہا تمہاری امانت میرے گھر میں تھی، مجھے یہ برداشت نہیں ہوا کہ تم اکیلے رات میں گھر گزارو اور تمہاری امانت میرے پاس ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے مجھ سے سوال کرے گا تو کیا کرے؟ سوچیں، جبریل کا حوالہ دیتے حدیث کا، یہ ساری شریعت نظر نہیں آتی ہے، ہمارے اسلاف کے عمل دکھائی نہیں دیتے۔ نبی کا فرمان کیا ہے؟ فبات غضبان علیہا لعنت الملائکۃ حتی یصبح، جو عورت ناراض ہو کر اپنے شوہر سے رات گزارتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، لعنت بھیجتے رہتے ہیں، لعنت بھیجتے رہتے ہیں، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔
مردود بن کر، ملعون بن کر وہ عورت رات گزارتی ہے. یہ نحوستیں ہیں. یہ آج ہمارے اوپر جو بلائیں، پریشانیاں، تکالیف آ رہی، یہ ہمارے اعمال ہیں دوستو. تو خیر اس طریقے سے بہت سارے حق ہیں شوہروں کے عورتوں پر. غور سے اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں. اگر زندگی میں ہم چاہتے ہیں سکون، موت کے بعد بھی سکون چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن کریں. ہاں اسی طریقے سے شوہروں کے بھی حقوق، مرد عورتوں کے بھی، بیویوں کے بھی حقوق مردوں پر ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق رفیق عطا فرمائے.